چہرے کا پردہ۔ آیت جلباب میں خواتین کو ہدایت کی گئی تھی کہ گھروں سے اندیشے کی جگہوں کے لیے نکلیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اوڑھ لیا کریں۔ عبداللہ بن عباس سے جلباب اوڑھنے کا جو طریقہ منقول ہوا ہے اس میں چہرہ بھی فی الجملہ چھپ جاتا ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ چادر اوڑھنے میں چہرے کا پردہ شامل ہے۔ یہ استدلال بھی شے کے استعمال سے اس کا معنی متعین کرنے کا ہے، یعنی چادر اوڑھنے کے ایک انداز کو چادر اوڑھنے کے مفہوم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ خواتین کپڑوں کے اوپر اوڑھنے کی بڑی چادر مختلف انداز سے لیتی ہیں۔ ان میں سے کچھ طریقے صحابہ کے آثار میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ چادر کو سر اور چہرے پر ڈال لینا بھی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک طریقہ جلباب اوڑھنے کے مفہوم میں داخل نہیں۔ قرآن مجید میں جلباب اوڑھنے کے لیے یدنین علیہن کے الفاظ آئے ہیں۔ ان کا مطلب ہے چادر اپنے قریب کر لیں، اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ چادر کسی بھی مناسب اور معروف طریقے سے اوڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ طبری جلباب اوڑھنے کے ان مختلف طریقوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اہل تاویل نے ادنا یعنی اوڑھنے کی کیفیت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ حوالہ تفسیر طبری جلد 19 صفحہ 181۔ علامہ ناصر الدین البانی کے نزدیک ادنائے جلباب کا مطلب اپنے اوپر چادر لے لینا ہی ہے۔ اس میں چہرے کو چھپانے کا مفہوم از خود شامل نہیں۔ حوالہ حجاب المرأۃ المسلمہ صفحہ 84۔ مولانا عمار خان ناصر لکھتے ہیں، اس حوالے سے جمہور مفسرین کا زاویہ نظر دو نقطوں سے واضح ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ آیت کے الفاظ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم یا تو صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی چادر لے کر جسم پر ڈال لی جائے، یا اس جملے کی دونوں تفسیروں کا بلا ترجیح ذکر کر دیتے ہیں جو عربیت کی روح سے ممکن ہے۔ پہلی یہ کہ اس کا مطلب کوئی چادر لے کر اپنے اوپر ڈال لینا ہے، اور دوسری یہ کہ اس سے مراد اوڑھی ہوئی چادر کو اپنے چہرے پر لٹکا لینا ہے۔ مفسرین کا ان دونوں احتمالات کا ذکر کر دینا اور کسی ایک کو لازمی طور پر ترجیح نہ دینا اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس حکم کو اصلاً چہرے کو چھپانے کا کوئی حکم نہیں سمجھتے۔ حوالہ قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے احکام، ماہنامہ اشراق، فروری 2024۔ علامہ ابن عثیمین ایک دوسرے زاویے سے ادنائے جلباب سے چہرے کے پردے پر استدلال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ازواج مطہرات کے حجاب میں ان کے چہرے کو ڈھانپنے کا مفہوم ایک مسلمہ امر ہے۔ آیت جلباب میں ازواج مطہرات کو شامل کرتے ہوئے دیگر تمام خواتین کو جلباب اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سب خواتین کے چہرے کے پردے کا مفہوم از خود اس حکم میں شامل ہو جاتا ہے۔ حوالہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن جلد 6 صفحہ 244۔ یہ استدلال معکوس ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے حجاب یہ تھا کہ وہ غیر محرم مردوں کی نگاہوں سے مکمل طور پر اوجھل رہیں گی۔ اس سبب سے گھر سے باہر مردوں کی موجودگی میں اپنے چہرے کو ڈھانپنا ان کے لیے ضروری تھا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سبھی خواتین ازواج مطہرات کو ملنے والے خصوصی حکم کی وجہ سے اپنے لیے جلباب اوڑھنے کا یہی طریقہ اختیار کر لیں۔ آیت جلباب مولانا امین احسن اصلاحی کا موقف۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے مطابق آیت جلباب میں مسلم عورتوں کو نامحرم مردوں کی موجودگی میں ان کے پورے جسم کے حجاب کا مستقل حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کا محرک اگرچہ منافقین کی فتنہ پردازی اور شر انگیزی کی ایک مخصوص صورتحال تھی، مگر محض اس سبب سے یہ حکم ایک وقتی تدبیر تک محدود نہیں ہو جاتا۔ مولانا لکھتے ہیں، احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کل عدم ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا، کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت 1000 درجے زیادہ خراب ہیں؟ البتہ حیا اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی تھی۔
حوالہ تدبر قرآن جلد 6 صفحہ 270۔ مولانا کی یہ بات درست ہے کہ احکام محرکات اور اسباب کی بنا ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور محض اپنے محرک یا سبب کی وجہ سے ان کی تخصیص نہیں کی جاتی۔ تاہم احکام کی تعمیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس حقیقت یا علت پر مبنی ہوں وہ تعمیم قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ مثلاً زہار کی آیات کا محرک ایک عورت کا شکوہ تھا، مگر اس کے جواب میں ملنے والے حکم کی حقیقت یا علت میاں بیوی کے رشتوں میں خود ساختہ حرمت پیدا کرنے کی نفی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس جیسی دیگر صورتوں کے لیے بھی عام ہو جاتا ہے اور محض اپنے محرک یعنی ایک عورت کو درپیش مسئلے تک محدود نہیں رہتا۔ لیکن آیت جلباب میں چادر اوڑھنے کی ایسی کوئی حقیقت یا علت بیان نہیں ہوئی اور نہ مفہوم ہوتی ہے جو اسے عام حالات اور عام خواتین کے لیے عام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کی علت عورتوں کی پہچان کرانا بیان ہوئی ہے تاکہ ان کو اوباشوں کی اذیت رسانی کے عمل سے محفوظ کرنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ پہچان ظاہر ہے کہ ان کی خاندانی حیثیت کا اظہار تھا جو لونڈیوں اور آبرو باختہ عورتوں کو حاصل نہ تھی۔ مدینے کے اوباشوں کا عذر یہ نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں چادر کے بغیر عورتوں کو دیکھ کر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے عورتوں پر چادر اوڑھنے کی پابندی عائد کی گئی۔ چادر اوڑھنے کی یہ تدبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ اوباش جان لیں کہ یہ باحیا خاندانی خواتین ہیں جن کو چھیڑنے اور ستانے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عورتوں کے پردے کے حکم کے اس بات میں جتنی علتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس ہدایت کے موقع پر بیان نہیں ہوئی، جیسے پاکیزگی کا حصول، مردوں کو عورتوں کے حسن و جمال کے فتنے سے بچانا، مسلمان عورت کی پہچان قائم کرنا وغیرہ۔ چادر اوڑھنے کی ہدایت کا مقصد اگر عصمت و عزت کی حفاظت ہوتا تو اس کے لیے 5 یا 6 ہجری تک کے غیر معمولی حالات درپیش ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا، بلکہ پہلے دن سے انہیں بتایا جاتا کہ باہر نکلتے ہوئے لباس کے کیا آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ جلباب اوڑھنے کی ایک عمومی علت جو آیت جلباب سے مفہوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے اوباشوں کو عورت کے حلیے ہی سے یہ پیغام ملے کہ وہ ایک معزز خاتون ہے، اسے ہلکے کردار کی عورت نہ سمجھا جائے۔ عورت کا پروقار لباس کیا ہو اس کا فیصلہ عورت اور اس کا کلچر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک طرز کے لباس یا لباس میں کسی خاص حیت کے اختیار کر لینے پر اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ دور رسالت میں مسلمان خواتین پہلے ہی باوقار لباس پہنتی تھیں۔ گھروں سے باہر نکلتے وقت چادر لینے کا رواج بھی پہلے سے موجود تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ عورتیں لباس کے معاملے میں کسی کوتاہی کی مرتکب تھیں اور انہیں اس پر توجہ دلاتے ہوئے چادر اوڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آیت جلباب کی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور بیویاں بھی ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے لباس میں ایسی کوئی کمی تھی جس کی طرف انہیں بھی متوجہ کیا گیا اور چادر اوڑھنے کی تلقین کی گئی۔ جلابیب ہند اپنی چادروں کے الفاظ ہی سے واضح ہے کہ ان خواتین کی چادریں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں اور وہ گھروں سے باہر نکلتے وقت انہیں اوڑھتی بھی تھیں۔ چادر اوڑھنے کے اسی رواج کو ان خاص حالات میں مسلمان خواتین کی سماجی حیثیت کے اظہار کی باقاعدہ امتیازی علامت بنا دیا گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے لیے کوئی اور علامت مقرر کر دی جاتی، مگر آسانی سے دستیاب چادر جو پہلے ہی حیا اور وقار کی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی، اسی کو اس مقصد کے لیے بطور خاص مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ جو خواتین رات کے اندھیرے کی وجہ سے چادر اوڑھنے کا لحاظ نہیں کرتی تھیں وہ بھی اب کرنے لگیں، کیونکہ اب یہ ان کی امتیازی علامت تھی۔ آیت جلباب کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے چادر اوڑھنے کا یہ معاملہ شرعی تقاضے کی حیثیت سے نہیں دیا گیا تھا، اسی لیے اس ہدایت کے ساتھ تقویٰ کی تلقین اور ثواب اور عذاب کی نوعیت کی چیزیں بھی وابستہ نہیں کی گئیں، اسے ایک تدبیر کے طور پر بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔